السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آج کی بابرکت رات میں ہم اور آپ مل کر جن کے صدقہ طفیل میں ہم کو یہ شب نصیب ہوئی وہ آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اسی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں 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 احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم گنہگار لوگوں کو رمضان کریم کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کریم کے مہینے میں خاص کر کے شب قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائی۔ ورنہ دیکھیں کہ میں رمضان کیسے گزارے اس موضوع پر ایک رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک جمعہ میں بیان کیا تھا، اور وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کسی کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور جس کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملتا، دونوں لوگوں کے درجوں کے درمیان یعنی فاصلہ اور فرق اتنا ہے جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رمضان کا ایک مہینہ ملنا، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے کے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، اور جو زندے ہیں ہم حیات ہیں ہم کو ایک مہینہ رمضان کا مل رہا ہے، جو مر گئے اس دنیا سے چلے گئے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ رمضان کریم کی اتنی بڑی عظمت و برکت ہے کہ ہمیں یہ مہینہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا، ہم نے اس مہینے میں عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ کے لیے روزے رکھیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ دی، اللہ کے لیے روزے داروں کو کھلایا، اللہ کے لیے ہم نے اعتکاف کیا، اللہ کے لیے ہم نے صدقہ فطرہ خیرات یہ تمام چیزیں ہم نے نکالی، نیک اعمال کیے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے، بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسا عظیم مہینہ اور شب قدر جیسی بڑی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائی۔ شب قدر کے متعلق میں کچھ 5-10 منٹ بول کر میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا، اور آج کا جو میرا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی جس کے متعلق بولا گیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بار جو بولا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے امید بھی کرنا اور اللہ سے ڈرنا بھی۔ خاص کر کے ڈرنے کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن شب قدر کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بارہا وہ ذکر بیان میں بولی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ شب قدر کی جو رات ہمیں ملتی ہے طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ زیادہ تر اکثر وہ گھوم کر طاق راتوں میں وہ شب قدر گھوم کر اکثر علماء کرام کا، ائمہ اعظام کا یہ کہنا ہے کہ وہ طاق رات زیادہ تر 27ویں رات میں آتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی 27ویں رات آج ہم جو شب بیداری کر رہے ہیں یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی رات وہ نصیب عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسی رات ہے
اس کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں جو سورہ انا انزلنا جو پڑھتے ہیں، سورہ لیلۃ القدر جو پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی؟ 1000 مہینوں سے یہ رات کیا ہے؟ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر ہم حساب نکالیں گے تو موٹا موٹا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ 83 سال 4 مہینے، 83 ایئر اور 4 منتھ، 4 منتھ، یہ اتنے مطلب یہ مہینے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں سے بتائیں کہ کس کی عمر 83 کے قریب پہنچ چکی ہے؟ 83 کا کون ہے یہاں پر؟ مشکل سے میرے خیال سے 1-2 ملیں گے، مشکل سے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ امت محمدی کے عمر کم ہوں گی، یعنی ہم جو آئیں گے اس دنیا میں ہماری عمریں کم ہوں گی، 40 50 60 70 80 پار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جو 100 کے قریب 80 90 کے قریب پہنچتے ہوں گے، ورنہ کسی کا انتقال 50 میں ہو جاتا ہے، 60 میں ہو جاتا ہے، 70 بولے تو اس کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولے تو مشکل، 80 بولے تو بھی مشکل، 80 سال عمر بولے تو بھی۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم صرف ایک رات جاگتے ہیں۔ کتنی؟ ایک رات، 27ویں رات ہر کوئی جاگتا ہے، ورنہ ہم سے بڑے خوش نصیب بڑے انسان وہ ہے جو آخری عشرے میں 5 طاق راتوں کی تلاش کرتے ہیں، طاق راتیں جاگتے ہیں اور شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ 5 طاق راتوں میں انہیں شب قدر ملنا ہی ملنا ہے۔ جو 5 رات شب بیداری کر رہے ہیں انہیں طاق رات میں شب قدر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 27ویں کو وہ طاق رات شب قدر رہتی ہے، تو آج ہم صرف ایک رات جاگیں گے۔ کتنی؟ ایک رات جاگیں گے، بھلے ہماری عمر 83 سال کو نہ پہنچے، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ہم 50 میں مر جائیں گے، 60 میں مر جائیں گے یا پھر 70 میں مر جائیں گے، لیکن ہمیں ثواب 83 سال 4 مہینے کا مل رہا ہے۔ کتنا مل رہا ہے؟ ایک رات جاگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمیں ملتا ہے، بھلے ہماری عمر اس ایج تک نہ پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد بھی میں جو آپ کے سامنے چیز شب قدر کے متعلق بیان کروں کہ اس کے بعد بھی یہ جان کر بھی اگر انسان اس رات میں شب بیداری نہ کرے، عبادت نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، شب قدر کی رات میں بھی ادھر ادھر گھومتا رہے، کٹے پر بیٹھتا رہے، چائے وغیرہ پی کر گپا مشکری وغیرہ کرتا رہے، ادھر ادھر گھومتا رہے، تو اس سے بڑا بدنصیب شخص کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے پورے دروازے کھول دیے ہیں، آج کی رات میں پورے دروازے کھول دیے ہیں کہ اے میرے بندو صرف ایک رات جاگو، میں تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ پھر بھی ہم آج کی رات میں اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے، تو اس سرزمین پر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والے ہو کر ہم سے بڑا بدنصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے رہا ہے لیکن ہم لینے کو تیار نہیں، یہ ایسا معاملہ ہے۔ تو سوچ و فکر یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ جو شب قدر ہمیں عطا فرماتا ہے اس کی قدر کریں، نام ہی اس کا شب قدر رکھا ہے تو اس کی قدر کریں اور بھرپور عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آج کی اس رات میں اگر ہم عبادتیں نہیں کرتے تو کم سے کم گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنا کیا ہے کہ فضول بات نہیں کرنا، گناہ والے کام نہیں کرنا۔ آپ اگر کچھ دیر عبادتیں کر رہے ہیں، ابھی وقت 11:30 ہو رہا ہے، آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ 12:30 1 بجے تک آپ جاگ رہی ہیں، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، سونا تو گناہ نہیں ہے، سونے والے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ تو نہیں لکھے جاتے، لیکن وہ شخص 12-1 بجے سو جاتا ہے اور صبح نماز کو اٹھتا ہے تو گویا وہ انسان ایسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور جو صبح کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، وہ آدھی رات یعنی عشاء پڑھ کر سویا اور صبح اٹھا تو گویا وہ انسان ایسا ہے کہ جیسا اس نے پوری رات عبادت کی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو کم سے کم اس رات میں ہم شب بیداری نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہوں کے کاموں سے تو بچے۔
اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہیں ان سے تو بچیں۔ جتنی ہماری طبیعت ساتھ دیتی ہے، جتنی ہماری طبیعت ساتھ دیتی ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، بھلے وہ 2 رکعت نفل نماز کیوں نہ ہو، ہم پوری 1000 جو بزرگان دین 1000 پوری رات جو نفل نمازیں پڑھتے تھے، ہم 1000 نفل نمازیں نہ پڑھ سکے، کم سے کم خلوص دل کے ساتھ 2 رکعت عبادت، 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ ذکر و اذکار کریں، سو جائیں اور اس رات کی قدر و اہمیت کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور نوازتا ہے، اور اللہ ہی کا فرمان ہے جب پکڑ فرمانے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30واں پارہ، ایسے تو بہت سے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایسے بہت سے آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت لی ہے، ایک ہی آیت لی ہے، یہ 30واں پارہ ہے، اور 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے سورہ نازعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے نفس کو اس نے کنٹرول میں رکھا، گناہوں سے بچتا رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نفس و خواہشات کو، شہوات کو باز رکھا، اس سے دور رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک اس انسان کا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھایا، ڈر رکھا، وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خوف رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو روتے ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ کسی اور کی فضیلت نہیں ملتی ایسی، کہ اللہ کے خوف سے جو روتے ہیں اور اللہ کے خوف سے جو گناہوں سے جو رکتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھو۔ پوری زندگی خوف میں ہی نہ گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، میری پکڑ فرمائے گا۔ پوری زندگی خوف میں بھی نہ گزارو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زندگی امید پر بھی نہ گزارو۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، اور کسی کو کچھ بولا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے، یہ امید والا معاملہ ہے، یہ امید کا معاملہ ہے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے اندر خوف کم ہے، خوف کا معاملہ ہمارے اندر کم ہے، امید کا معاملہ ہمارے اندر زیادہ ہے۔ کسی انسان کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے جائے تو اس کا جملہ، اکثر لوگوں کا جملہ یہی ہوتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، اللہ بخشش و مغفرت فرمانے والا۔ تو امیدیں ہم کب تک کرتے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوفا و طمعا، اللہ سے خوف بھی رکھو و امید بھی رکھو، دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امید تو ہماری زندگی میں دکھتی ہے، خوف کب دکھے گا؟ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ہے جو ہم آج گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک میسج فارورڈ ہوتے رہتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، 2 کھانے کی چیزیں ہیں، کھانا پکا ہوا ہے، اور ایک حلال کا بنا ہوا ہے، ایک حرام کا بنا ہوا ہے، ایک حلال اور حرام کا، اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے،
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ حلال چیز کھاتے ہیں، حرام جاننے کے بعد حرام چیز کو نہیں کھاتے۔ تو اس پر حرام کر کے نہیں لکھا ہوا، کھانے پر حرام کر کے لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں لکھا۔ کھانے پر حلال ہے کر کے ایسے لکھا ہے کیا؟ نہیں لکھا۔ تو حلال اور حرام کا فرق کیا چیز کرتی ہے ہمارے اندر؟ ہم حلال و حرام میں جو فرق کرتے ہیں کس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ ہم حرام چیز کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم حرام چیز کریں گے اور حرام چیز کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت و پکڑ فرمائے گا۔ تو کسی چیز پر لیبل نہیں لگا ہوتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ صرف فرق جو کرواتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان چیزوں میں کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے انسان کے اندر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو انسان بے باک ہو جائے گا، انسان بے باک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر انسان کہیں پر بیٹھا ہے، کہیں سے گزر رہا ہے، اور جب اس کو پتہ چلے کہ CCTV کیمرہ لگا ہے تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا طریقہ الگ، اس کے بولنے کا طریقہ الگ، ہاں اس کا ہاؤ بھاؤ تمام چیز بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ رہتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کیمرہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، دن و رات دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے۔ تو زندگی کے جس طرح ایک CCTV کیمرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، اسی طرح کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب اس کا علم حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و ڈر رکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف چلا گیا، اسی وجہ سے پوری دنیا کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ گیا۔ یعنی پڑوسی کیا بولیں گے، اگر ٹیکس نہیں دوں گا تو انکم ٹیکس والے ریٹ ڈالیں گے، اگر صحیح سے میں کام نہیں کروں گا تو مالک پکڑے گا۔ یہ تمام چیزیں، دنیا کا ڈر جو بھی ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر سے چلا گیا تو پوری دنیا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ گیا۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک چیز سے ڈرتے ہیں، ہر ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ خوف ہے ہمارے دل کے اندر۔ لیکن وہ بزرگان دین، وہ صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر تھا، لیکن پوری دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی۔ وہ مثال کے طور پر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الترغیب والترہیب کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کے متعلق جب بندے کا جسم بندہ عبادت کر رہا ہے، جب بندے کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے خوف سے بندے کا جسم کانپ رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے وہ انسان کا جسم کانپ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح مٹاتا ہے، یا پھر اس بندے کے جسم سے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح ایک سوکھے جھاڑ کے ٹہنی کو ہم پکڑ کر جس طرح ہلاتے ہیں جھاڑ کو، اور اس کے پتے جس طرح گرتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کا جسم تھر تھراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح جھڑا دیتا ہے، اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ جس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھا کر کانپے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ترمذی اور بیہقی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں جہنم سے میرے ان بندوں کو نکال دو، ان بندوں کو جہنم سے نکال لاؤ جو بندے اس دنیا میں کبھی ایک وقت میں، ایک لمحے میں، ایک دن میں میری یاد کر کے، میرا خوف کھا کے، مجھ سے ڈر کے انہوں نے گناہوں سے بچا ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر مجھ سے وہ خوف کھا کر، میری یاد کر کے وہ گناہوں سے دور ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ان کا داخلہ فرماؤ، کیونکہ وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کچھ لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر و خوف رکھے تو اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے
کہ ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال شب برات آتی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف کھاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، پھر ہمارا دوسرے دن کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے، گناہ والی زندگی ہماری گزرتی ہے۔ تو ایسی توبہ، ایسا خوف اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گا۔ وہی خوف کام آئے گا، وہی خوف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس خوف کے بعد ہم وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ان گناہوں سے دور رہیں اور اپنی زندگی کو سدھارے۔ ایسا خوف، ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں ان کی زندگی میں برکتیں کس طرح ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حدیث ہے یہ کہ تین شخص تھے، کسی غار میں وہ جا رہے تھے۔ اچانک وہ غار کا دروازہ، غار کا جو منہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پتھر آ کر اس غار کے منہ پر آ گیا، بند ہو گیا دروازہ جو آنے کا تھا۔ تینوں شخص اس غار میں رہے اور تینوں نے کہا کہ ہم اپنی نیکیوں کو یاد کریں۔ کیا کریں؟ ہم اپنی جو زندگی میں ہم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو یاد کر لیں اور ان نیکیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ تو دو شخص اپنی نیکیوں کو یاد کر کے انہوں نے دعا مانگی۔ تیسرا جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے دنیا میں ایک گناہ ہوا تھا، میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کا معاملہ کرنے والا تھا۔ وہ بہن سگی نہیں تھی، ماموں یا پھر پھوپھو یا پھر خالہ کی، چچا کی لڑکی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بہن سے زنا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، منہ کالا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ جب میں اپنی بہن کے قریب پہنچا تو میرے بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ بہن نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر۔ اس وقت اس کا جملہ میرے دل پر ایسا اثر انداز ہوا، میں اس گناہ سے دور ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لمحہ جب میرے بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میں اللہ سے ڈر گیا۔ اے باری تعالیٰ، میں تجھ سے اسی نیکی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور جو غار کے منہ کے اوپر جو بڑا پتھر لگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے، لیکن ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ انسان رک جائے، سرکشی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھے۔ کیا پتہ وہی لمحہ، وہی وقت آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا وہ انسان کامیاب ہے، یاد رکھے، کیونکہ متقی لوگوں کی پہچان ہے، تقوی و پرہیزگار لوگوں کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ اتقوا اللہ، ان کا نام ہی متقی پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، پرہیزگار۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، یعنی دو خوف، دو ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، اور دو امن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع نہیں کرے گا۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں خوف نہیں دے گا، وہ آخرت میں امن میں رہے گا۔ وہ انسان، جو انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، آخرت میں وہ بے خوف رہے گا، اور جو انسان دنیا میں امن سے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں امن سے نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو خوف میں رکھے گا۔ جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، جی لیں گے، زندگی گزار لیں گے اپنی من مرضی کے مطابق، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں، اللہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو خوف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، یعنی ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، اور یہ ایسا معاملہ نہیں کہ آخرت میں بھی ڈریں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں امن بخشے گا، امان بخشے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرے ہیں، وہ یاد رکھیں گے قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے، بلکہ ڈریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہوگا۔ جو لوگ اپنی من مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، گزار لینے دیجئے انہیں، کہنا ہمارا کام ہے، بولنا ہمارا کام ہے، اس کے باوجود بھی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام اس دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں وہ خوف زدہ ہوگا،
اور اس دنیا میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھا کر زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امان بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نشان بہت پسند ہے، دو نشان۔ پہلا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد میں جنگ کے دوران اس کو زخم لگا اور زخم کی وجہ سے اس کے جسم پر کہیں پر نشان پڑا، وہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا نشان، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر جب وہ سجدے میں جاتا ہے یا پھر عبادتیں کرتا ہے، چہرے پر عبادت کا نشان پڑتا ہے، سیاہ نشان لگتا ہے، یا پھر بیٹھ کر جو گھٹنے جو ہوتے ہیں وہاں پر کچھ موٹا یا پھر گھٹ جس کو ہم کہتے ہیں سخت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دو نشان بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، ایک جہاد میں لگنے والا زخم کا نشان، اور جو عبادت جو کرتے ہیں پیشانی پر یا پھر ہاتھ پر یا پھر پیر پر جو نشان آتے ہیں، سخت نشان آتے ہیں، ایسے دو نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ پہلا قطرہ جو میدان جہاد میں اپنا خون جو بہاتا ہے، انسان میدان جہاد میں اپنا جو خون بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خون کا قطرہ بہت پسند ہے۔ اور دوسرا نشان، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو آنکھ روتی ہے اور اس آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں کا پانی، وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرے، گڑ گڑایا کرے، بھلے اکیلے میں روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن اپنے آنکھوں کو اشک بار کریں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں، کیونکہ بزرگان دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو جس مقام پر لگ رہی ہیں، یعنی سمجھ لیں یہاں چہرے کو لگا، داڑھی کو لگا، پھر ہاتھ کو وہ آنسو لگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اعضاء کو، باڈی پارٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے، جب روتے تھے تو وہ اپنا چہرہ اپنے آنسو پورے چہرے پر مل لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری یاد میں، میری خوف میں جو روتا ہے اور وہ آنسو جس مقام پر لگیں گے اس کو عذاب نہیں دوں گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ وہ آنسو پورے اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ یہ صحابی ایک صحابی رسول کا یہ ایک معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھیں۔ ایک حدیث، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک صحابی رسول کا موت کا وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اس صحابی رسول سے، اپنے صحابی سے پوچھنے لگے کہ آئے میرے صحابی کیسا لگتا ہے، کیسا لگ رہا ہے، موت کا وقت قریب ہے، نزا کا وقت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابی کیا حال ہے، کیسا حال ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، خوف اور امید کے درمیان جو معاملہ ہے یہی ایمان ہے۔ خوف اور امید کے درمیان جو انسان زندگی گزارتا ہے، صرف خوف بھی نہیں کھاتا، صرف امید بھی نہیں کرتا، خوف بھی کھاتا ہے، امید بھی کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھیں۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، پوری دنیا، پورے انسان جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ پورے انسانوں میں سے صرف ایک انسان جنت میں جائے، ایک انسان، پورے انسانوں میں سے صرف ایک انسان جنت میں جائے گا۔ امید کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا، صرف ایک جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ پورے انسان، پورے لوگ جنت میں جائیں، صرف ایک انسان دوزخ میں جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے یہ خوف ہے، اللہ سے ڈر ہے کہ وہ کہیں وہ ایک انسان میں نہ ہوں گا۔
یہ امید اور خوف کا یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو لے کر یہ بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کے آخری عمر میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب جہنم کا ڈر سنایا جاتا، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ سے ڈرنے کا معاملہ جب سنایا جاتا تو آپ اتنا روتے، نماز میں اتنا روتے، آخری عمر میں جو آنسو جو گر رہے ہیں نا، یہ آنسو گرنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے نشان آنسوؤں کی وجہ سے پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ اس طرح جلدی نشان کسی کے آنسوؤں کے نشان چہرے پر جلدی کسی کے نہیں آتے یاد رکھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان چہرے پر دکھائی دیتے تھے، کالے نشان۔ جس طرح ایک چابی کے نیچے دیکھیں کہ چابی کا پانی ایک 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 بند گر رہا ہے، تو آپ اس فرشی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پانی گرنے کی وجہ سے نشان ہوتا ہے۔ ایسا ہی نشان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے نشان آنسوؤں کی وجہ سے وہ دکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر و خوف کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی پوری داڑھی مبارک، داڑھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، گھنی داڑھی تھی، پوری داڑھی بھیگ جاتی تھی اللہ کے خوف سے، قبر کے ڈر سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبر کا معاملہ کیا ہوگا، قبر کے خوف سے، اللہ کے خوف سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی، اتنا روتے تھے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ نبیوں کا معاملہ بھی، انبیاء یہ تو عام انسان، ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، لیکن نبیوں کا معاملہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ خوف اور امید پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوحہ سے پڑا ہے، یعنی آپ اتنا روتے تھے، نوحہ جو کرتے تھے، نوحہ کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح ہوا۔ کیوں نوح ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام ڈرا کرتے تھے کہ میں نے جو اپنی قوم کو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، ان کی قوم راہ ہدایت پر نہیں آئی تو انہوں نے قوم کو بد دعا دی، تو اس وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میری بد دعا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت نہ فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو مارا تھا، مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرا کرتے تھے کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت پکڑ نہ فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے سامنے یا پھر دوسرے بادشاہ کے سامنے انہوں نے توریہ پیش کیا تھا۔ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا کہ اس کے ڈبل میننگ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کی وجہ سے میری گرفت نہ فرمائے۔ تو نبیوں کی زندگی بھی، انبیاء کرام کی زندگی بھی خوف اور امید کے بیچ میں گزری ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم صرف امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ خوف کہاں ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ اگر خوف ہوتا تو مسجدیں خالی نہیں ہوتی، ہم بے عمل نہیں ہوتے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید بھی ہونی چاہیے۔ خوف کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک انسان مرنے کے قریب آیا، اور وہ بہت بڑا گنہگار تھا، ایسا گنہگار تھا کہ کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ جب مرنے کے قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو اس نے بلایا۔ یہ حدیث ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ بیٹوں، میں اگر مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دینا۔ جلانے کے بعد جو میری راکھ نکلے گی، الگ الگ پہاڑوں پر وہ راکھ پھینک دینا، اڑا دینا، راکھ کو بھی جمع کر کے نہیں رکھنا۔ اور بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کو مانی، اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کو جلایا، اور اس کے راکھ کو الگ الگ پہاڑوں پر اڑا دیا، پہاڑوں پر جا کر اس راکھ کو اڑا دیا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کن کہتا ہے، وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف اتنا کہنا ہے، کن ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ یہ ایک واقعہ یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے
ہمیں جب دفنایا جائے گا اور ہماری مٹی میں قبر میں ہمارا پورا جسم خاک ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ہماری ہڈیوں کا نشان بھی نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر جو ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو وہیں سے اٹھائے گا جہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا، جہاں پر اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اسی طرح پیدا ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے ایک چھوٹے سے نطفہ قطرے سے، ایک باپ کا قطرہ جو تمہاری ماں کے رحم میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرے سے، جس کو ہم گندا قطرہ کہتے ہیں، اس قطرے سے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایک بار تو ہم پیدا ہو چکے ہیں، ہوئے ہیں نا، یہ حدیث میں، درس حدیث میں یہ گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، دوسری بار پیدا فرمانے میں کیا مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ دوسری بار پیدا فرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب راکھ اس انسان کی اڑا دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پھر جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے اس انسان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا معاملہ کیوں کیا، اپنی جسم کو کیوں جلایا؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے بہت گناہ کیے تھے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اے باری تعالیٰ میں تجھ سے خوف کھاتا تھا، میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ کہیں تو مجھ کو عذاب نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے خوف کی وجہ سے، کہ اس نے اس دنیا میں خوف کھایا، خوف کی وجہ سے اپنے جسم کو جلانے کے لیے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دنیا میں مجھ سے خوف کھایا تھا، جا میں تیرے پورے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں اور تجھے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ایک بار خوف کھا گئے، ایک بار توبہ کیے تو اس کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ گناہ کر رہے ہیں پھر توبہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں پھر خوف کھا رہے ہیں، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بار ہم خوف کھائے اور ان گناہوں کو چھوڑ دیے تو دوبارہ ان گناہوں کی طرف لوٹنے کی کوشش نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف چلا گیا تو پوری دنیا ہم سے ڈرتی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا اور وہ دنیا ان سے ڈرتی تھی، چاہے وہ 313 کیوں نہ ہو، دنیا کیا، دنیا والے کے انسان کیا، جانور بھی ان سے ڈرا کرتے تھے۔ جانوروں کے سامنے صحابہ کرام کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، تو شیر بھی اگر ہوتا تو شیر اس صحابی رسول کو راستہ دکھاتا تھا۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے، میں بول چکا ہوں، لیکن جانور بھی ان سے خوف کھاتے تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کرام گئے اور کہنے لگے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اے نقصان پہنچانے والے جانوروں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہاں کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ اپنے بچوں کو، نیولا اپنے بچوں کو، بچھو اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے جگہ چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کیوں ان کا حکم مانے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر و خوف رکھا، تو دنیا ان سے خوف کھاتی رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ، 80 سال عمر ہے ان کی، اور قسطنطنیہ یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے، یہ ملک فتح کرنے کے لیے جب مسلمان نکلے تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی نکلے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ کمزور ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہاد میں اپنی جان گنوانی ہے، مجھے جہاد میں شہادت حاصل کرنی ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ ان کی شہادت کا جذبہ دیکھ کر، شوق دیکھ کر ان کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے۔ قسطنطنیہ اس قلعے کا، دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ جس کو کہتے ہیں، قسطنطنیہ کا مسلمانوں نے گھیراؤ کیا، 3 مہینے تک وہ گھیراؤ رہا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اور حضرت اسی 3 مہینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو کہیں لے جایا نہ جائے، بلکہ اسی میدان میں جہاں پر ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، اسی میدان میں قلعے کے پاس مجھے دفنایا جائے، تاکہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا اسی قبر سے، اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک عمل پیش کروں گا کہ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں جہاد کرتا ہوا مر گیا ہوں، شہید ہوا ہوں، یہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ تو ان کی وصیت کے مطابق قلعے کے پاس ہی ان کو دفنایا گیا، اور 3 مہینے کے بعد مسلمان وہاں سے کیا ہوئے؟ چلے گئے۔ تو عیسائی بادشاہ، قسطنطنیہ وہ عیسائیوں کا وہ ملک تھا،
قسطنطنیہ کے بادشاہ کا خط آیا. مسلمانوں کے جو امیر تھے، مسلمانوں کے جو حکمراں تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو چلے گئے لیکن آپ کے ایک ساتھی کی قبر، آپ کے ایک ساتھی کی لاش آپ یہیں پر دفنا کر گئی ہیں، لہٰذا میں وہ خط کے ذریعے مسلمان حکمراں سے کہتے ہیں کہ میں اس قبر کو کھودوں گا اور وہاں سے آپ کے ساتھی کا جسم اقدس نکالوں گا اور اس کی بے حرمتی کروں گا. کیوں کروں گا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے میں یہ معاملہ کروں گا. اور ہوتا بھی ہے نا کہ دیکھیں کہ پتہ چل جائے کہ ہمارے باپ کی قبر کسی نے کھودی ہے، کسی نے ہماری ماں کی قبر کھودی ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے باپ کے جسم کو، مرے ہوئے جسم کو، ماں کے مرے ہوئے جسم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک الفت، ایک انس ہوتا ہے. تو جب مسلمان کے بادشاہ کو، حکمراں کو جب یہ خط ملا عیسائی بادشاہ کا، تو انہوں نے خط میں لکھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھی کا جسم اقدس نکال کر اس کی بے حرمتی کریں گے، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے حکمراں میں، میرے علاقے میں جتنے بھی عیسائی قبریں ہیں، عیسائی لوگوں کی قبریں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، ان تمام قبروں کو نکال کر ان کی لاشیں میں باہر پھینک دوں گا، اور جتنے بھی گرجا گھر ہیں ان تمام کو میں ڈھا دوں گا. اگر آپ نے ایسا معاملہ کیا تو اس کے بدلے میں، اس کے رد عمل میں یہ معاملہ کروں گا. آپ ایک قبر نکالیں گے لیکن یہاں پر میرے علاقے میں جتنے بھی عیسائی لوگوں کی قبریں ہوں گی وہ تمام کے تمام نکال کر میں ان کے جسموں کو باہر پھینک دوں گا. بادشاہ کا دوسری مرتبہ خط آیا قسطنطنیہ کے، وہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کنواری مریم علیہ السلام کی. وہ بادشاہ حضرت مریم علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تو آپ کا ایمانی جذبہ دیکھنے کے لیے یہ بات کہا تھا. کیا کہا تھا؟ میں تو ایسا نہیں کروں گا، صرف وہ لکھ کر بھیجا تھا، میں تو آپ کی ایمانی حالت، آپ کا جواب دیکھنے کے لیے میں نے ایسا کہا تھا. میں کنواری مریم کی مجھے قسم ہے میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا. یہاں پر بتانے کا حاصل کلام کیا ہے؟ یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے بولا جا رہا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی دنیا والے سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیں، اللہ کا خوف جس کے اندر آ جائے، وہ کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ خوف نہیں کھائے گا. اس کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص ایک عورت پر عاشق تھا اور وہ عورت کسی قافلے میں گئی تو وہ بھی انسان اس قافلے میں اس کے ساتھ چلتا ہوا گیا، اور قافلے والے ایک جگہ رکے اور عورت بھی ایک خیمے میں رکی. تو اس نے موقع پا کر اس عورت کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے گندے ارادے سے اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں اسی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں. تو عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا باہر ذرا چکر لگا کے آؤ، لوگ سوئے ہیں کہ نہیں، یا پھر کوئی جگہ ہے کیا. وہ انسان گیا اور پورے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں. تو وہ انسان آ کر اس عورت سے کہتا ہے کہ پورے لوگ سو رہے ہیں. تو عورت کہتی ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے. تو وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کیا انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ جاگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام معاملہ دیکھ رہا ہے، اے انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر. اس انسان کے اندر اس عورت کا وہ کلمہ، وہ جملہ ایسا گھر کر گیا، اس انسان کا جسم کانپنے لگا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی نیک انسان بن کر زندگی گزر بسر کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھو، تو وہ اس انسان پر وہ بات اثر نہیں کرتی. کتنے لوگوں کے سامنے ہم نے یہ بات کہی ہوگی، کوئی سود کے معاملے میں ہے، کوئی مٹکے کے معاملے میں ہے، کوئی زنا کے معاملے میں ہے، کوئی کسی گناہ، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجھے خوف ہے کہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ڈرتا ہے کہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا. لیکن وہ جملہ اس پر اثر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا پورا کے پورا دل گناہ سے کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. اسی وجہ سے وہ جملہ اس پر اثر نہیں کر رہا. ایک عورت تھی، بہت غریبی کی زندگی گزار رہی تھی اور بچے بھوکے پیسے تھے. اسی وجہ سے ایک تاجر کے پاس گئی، وہ مالدار تاجر تھا.
اور اس نے اپنی بے بسی پیش کی اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں اپنے بچوں کو کھلا دوں گی، کیونکہ بہت دنوں سے ہم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تاجر کا ارادہ بدلا، مالدار کی نیت بدلی، اور اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، زنا والا معاملہ کرتی ہے، تو میں تو جو چاہے گی وہ عطا کروں گا۔ تو عورت نے جب وہ مالدار تاجر کا یہ جملہ سنا تو وہ فوراً اپنے گھر نکل گئی، بھاگ گئی، کیونکہ وہ عورت نیک تھی، پارسا تھی۔ پھر بچے رو رہے تھے، دیکھا بچوں کا حال، اسے دیکھا نہیں گیا۔ پھر دوبارہ وہ مالدار تاجر کے پاس گئی اور اپنا عذر، اپنی پریشانی، اپنی مجبوری اس کے سامنے پیش کی۔ تو اس تاجر نے پھر وہی کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر، منہ کالا کر، تو میں تجھے کچھ دوں گا۔ تو وہ عورت مجبوری کی صورت میں راضی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی۔ ایک کمرے میں گئے، کمرے میں جانے کے بعد وہ مالدار تاجر اس عورت کے پاس آنے لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس آنے لگا وہ عورت تھرتھرانے لگی، کانپنے لگی۔ تو تاجر نے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ ہمارے دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے، بے بس مجبور عورت کہتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہی ہوں، کہیں یہ جو میں معاملہ مجبوری میں کر رہی ہوں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمائے، میری گرفت نہ فرمائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے۔ وہ عورت نیک تھی۔ تو تاجر انسان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ تاجر انسان کہتا ہے کہ اے عورت، ایسے مشکل گھڑی میں بھوکی ہے، پیاسی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجبوری کی صورت ہے، مجبوری کا معاملہ ہے، مجبوری میں تو یہ کام کر رہی ہے، ایسی حالت میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتی ہے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ جا بہن، تجھے جو چاہے مجھ سے لے لے، میں تیرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا۔ سچے دل کے ساتھ وہ انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو بولا جائے کہ بھائی تو سود کا معاملہ کیوں کر رہا ہے، مٹکے کا معاملہ کیوں کر رہا ہے، غلط دھندے میں کیوں پڑا ہے، کہتا ہے کہ مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے کر۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ اللہ کے خوف سے بڑھ کر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا جواب بھی کیا ہوتا ہے، حافظ صاحب اس میں بھی بہت رسک ہوتا ہے، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، ایسا یہ ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہو، اس میں بھی محنت کا کام ہے، محنت لگتی ہے۔ یہ عذر پیش کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ جو مجبوری کا نام دیتے ہیں یا پھر پریشانی کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں کر رہا ہوں، تو ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جب تم اپنی ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، جب روح پھونکی گئی 4 مہینے میں، جب روح پھونکی گئی، وہ بھی درس حدیث میں آئے گا انشاءاللہ عزوجل، جب 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا ماں کے، اور جب روح پھونکی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی فرشتے کو کہہ دیا کہ اے فرشتے لکھ۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ لکھ کہ اس کی عمر دنیا میں کتنی ہوگی، عمر لکھی جا چکی ہے، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور لکھ اس کا رزق دنیا میں کہاں پر ہے اور رزق اس کا کتنا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنا رزق لے کر آئے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر بھوک مری کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اگر مال و دولت آتا ہے اور بھرپیٹ زندگی کھا کر ہم گزار رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم اپنا رزق لے کر اس دنیا میں ہم آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خوف اور ڈر رکھیں اور امید بھی رکھیں، لیکن امید کا معاملہ ہمارے اندر زیادہ دکھائی دیتا ہے، خوف والا معاملہ کم دکھائی دیتا ہے۔ دونوں کو برابر رکھ کر زندگی گزر بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے رہیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے یا پھر ناراض ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گناہ والا کام ہے یا پھر نیک کام ہے۔ نیک کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چھوٹ ہے، اگر گناہ والا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پکڑ ہے۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو
بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بھی ایک میرے خیال سے سورہ رحمان میں یہ آیت آئی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ جنتان، دو جنت رکھی ہے، ایک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کھانے سے دو جنت، یعنی ہمارے اس دنیا میں اگر ہمارے دو گھر ہوتے ہیں تو کبھی ہم اس گھر میں رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں رہتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتیں عطا کرے گا، یعنی دو مقامات عطا کرے گا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نوازشیں ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے خوف سے جو ہمارے آنسو نکلتے ہیں اس کی بہت قیمت ہے، یاد رکھیں۔ قیامت کے دن ایک آگ امت محمدی کی طرف آئے گی، یہ واقعہ بھی میں بول چکا ہوں، لیکن خوف کے معاملے میں اس وجہ سے کچھ حدیثیں کچھ واقعات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک آگ بڑھتی ہوئی آئے گی، وہ آگ رکے گی نہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے اس آگ پر چھڑکاؤ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ کیسا پانی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ پانی ہے جو آپ کے امتی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھا کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، کیا نکلے؟ ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہی وہ آنسو کا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ یہاں تک بولا گیا ہے کہ اگر ایک قطرہ اگر آپ اپنے آنکھوں سے آنسو کا نکالے اور جہنم کی آگ سمندر کے برابر ہے، یاد رکھیں کتنا، سمندر کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، اس کی گہرائی کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، سمندر کے برابر جہنم کی آگ ہے، صرف ایک قطرہ آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں تو وہ ایک قطرہ پورے سمندر کی آگ کو کم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کافی ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و امید رکھیں اور ہمیشہ خوف و امید میں زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر انسان کو بولا جائے کہ دعا میں رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو تو انسان کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو رونا نہیں آتا، لیکن ایک انسان، ایک مثال کے طور پر کہیں ایک انسان بیٹھا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، خیال آتا ہے اور اللہ کا خوف آتا ہے، اور وہیں پر وہ بیٹھے بیٹھے انسان کیا کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کے، تو اس کے لیے وہی کافی ہے، یاد رکھیں۔ ایسے اگر رونے کا کوشش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ڈر و خوف کی کوشش کریں گے تو وہ جلدی نہیں آتا، لیکن ایک انسان کے دل میں ایک ایسا معاملہ اور ایسا ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں، وہ نماز میں بھی نہیں، وہ مسجد میں بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک محفل سما میں تھے ہم، کڑچی کے ایک پڑھنے والے تھے، وہ پورا اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شروع کا ایک میں اشعار پڑھتا ہوں، اے صنم تیری محبت اس موڑ پہ لائی مجھے۔ اس کے آگے کا اشعار تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک اشعار انہوں نے پڑھا لیکن وہ اب تک مجھے یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں سما محفل میں کہ نہ تو مسجد میں مؤذن، کیا کہتے ہیں، نہ تو مسجد میں مؤذن نہ مصلی پر امام، نہ تو مسجد میں مؤذن نہ مصلی پر امام، وہ خدا کی یاد کیوں بے وقت آئی مجھے۔ اللہ کی یاد ہے نا، وہ گھر میں ہی آنا یہ ضروری نہیں ہے، ایک انسان کی کیفیت بن جاتی ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، گناہوں سے اعتراف کر لیتا ہے، اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کے خوف سے اگر ہمارے آنکھوں سے چند قطرے، چند آنسو، چند بوندیں ہی نکلی ہیں تو قیامت کے دن وہی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک بار اللہ سے خوف کھائے، ایک بار اللہ سے توبہ کیے، دوبارہ اس گناہ کے طرف نہ لوٹے۔ کوشش کریں، انسان پھر بھی غلطیاں کرتا ہے لیکن کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے ان گناہوں سے بچے، اور مرتے دم تک اللہ سے خوف بھی رکھے، امید بھی رکھے، توبہ بھی کرتے رہیں، روتے بھی رہیں، گڑ گڑاتے بھی رہیں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رو رہے ہیں، چل جائے گا، ہو جائے گا معاملہ، لیکن جب آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہی ہیں تو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ
کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے, کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو, میرے رب کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, توبہ و استغفار کریں, خوف کھاتے رہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آج کے بیان میں, آج کے درس میں, بولنے میں, سننے میں, سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی بیشی, کوتاہی, خامی, بھول چوک ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. اور آج خوف کے متعلق, خوف الہی کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے, جو کچھ بولا گیا ہے, جو کچھ سنا گیا ہے, بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لازم, فرض پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, چاہے ہم اکیلے ہیں یا پھر لوگوں کے درمیان ہے, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے, تو ضرور ہمیں وہ خوف گناہوں سے ضرور بچائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.